اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج کا سبق 87واں سبق 87. مختصر سا عرض کروں گا، تھوڑا یادہ ہو جائے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی ناکہ بندی اور نظر بندی 3 سال مسلسل نظر بندی کے بعد اور مشقت والے دنوں ان سالوں کے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو آپ کے رفیق تھے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، اور اس سال کو پورا غموں کا سال لقب دیا گیا. اور اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا، اور عزم کرنے کے بعد طائف کی وادی میں چلے گئے. طائف کی وادی میں چلنے کا مقصد تھا دین کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو اور رسالت کی دعوت کو. پھر وہاں کیا حالات ہوئے سب ہم نے پڑھا تھا. اور اس سے آنے کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشرک کی پناہ لینی پڑے مکہ میں آنے کے لیے. اس کا سبق کا جو اصل اصول تھا وہ بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک کی پناہ لینے کی کیا ضرورت تھی، اور تعلیم کی امت کے لیے ایسے وقت میں ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ امت میں سے بھی کسی نہ کسی اور کبھی نہ کبھی وقت کے محاذ کو دیکھ کر مشرک کی پناہ لینی پڑ سکتی. پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہمارا سبق چل رہا تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آنے کے بعد اپنی دعوت کے انداز کو بدل دیا تھا. یعنی کہ اب وہ مکہ والوں کو دعوت نہیں دے رہے تھے، بلکہ جو قبائل باہر سے آ رہے تھے ان کو دعوت توحید دے رہے تھے. یہی سلسلہ چل رہا تھا، اور اسی دعوت توحید کے سلسلے میں کچھ واقعات رونما ہوئے تھے، ہم نے سنائے تھے آپ کو. اور کل کا سبق ہم نے پڑھا تھا حضرت زمادی کی حاضری اور قبول اسلام. یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا. ان کا ایک مشہور جادوگر اور مشہور شاعر تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا. اور آج کا جو سبق ہے مدینہ پاک میں اسلام کی روشنی. نبوت کے اعلان کے بعد، نبوت کا اعلان 11 سال گزر چکے تھے نبوت کے اعلان کو. حج کا موسم تھا، اور اسی موسم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ اٹھا کر دین کی دعوت کے لیے گھر گھر جانے کے لیے ان کو ساتھ اٹھا دیا. لیکن دن میں چونکہ ابو لہب پیچھے پیچھے ہوا کرتا تھا. ابو لہب اس قوم دو امن پتگسن پیچھے پھرتا تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پتھر مارا کرتا تھا ابو لہب جہاں سے گزرتے تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں کو یہ بولتا تھا کہ الیاذ باللہ یہ جھوٹا ہے، اور یہ آپ کو لات اور عزا اور منات سے بھٹکا رہا ہے، نعوذ باللہ. اسی طرح کا ایک قصہ ہے. اسی لیے وہ رات کو تو دین کی دعوت کے لیے نکلا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے رات کی تاریکی میں ہی زیادہ تر خیموں میں تشریف لے جاتے تھے. جو حج کے موسم میں باہر سے قبیلے آتے تھے اور خیمہ زن کر کے وہ قیام پذیر ہوتے تھے، تو ان کو وہاں پر خیمے میں جا کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیا کرتے تھے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. قبیلے کا سردار مفروق وہی موجود تھا. ایک قبیلہ تھا، ایک خیمے میں ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار مفروق جس کا نام تھا وہ موجود تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہا تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خبر ہے کہ میں اس نا بار بار یمن گسا. یہ آتے جاتے تھے مکہ مدینہ میں مکہ کے لیے، تو اس لیے تھوڑی بہت انہیں معلوم رہتی تھی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تجھے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خبر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول میرے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس نے کہا ہاں میں نے کچھ باتیں سنی ہیں. جو قبیلے کا سردار مفروق تھا اس نے کہا کہ میں نے کچھ باتیں سنی ہیں. اس نے کہا ہاں میں نے ان کا کچھ ذکر سنا ہے. اے قریشی بھائیوں بتاؤ تم کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ اب قبیلے کے سردار نے قریشی بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا بتاؤ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو، کیا چیز آپ بولتے ہو؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہو کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی، رسالت بیان کی، اسلام کا تفصیلی تعارف بیان کیا. تفصیلی تعارف بیان کرنے کے بعد پھر مفروق نے کہا آپ کون سی چیز پیش فرماتے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید بھی پیش کی، اپنی رسالت بھی پیش کی، اور اسلام کا حقیقی تعارف بھی کروایا، اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت، یعنی کہ آپ سنائیے کچھ، آپ کے پاس کیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کا کلام سننا چاہتے تھے کہ جو نبی کا دعویٰ کرتا ہے اس نبی کے پاس وہی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت مبارکہ سنائی. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، ان سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے حقیقت
نے تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں؟ قل تعالی واتلوا ما حرم ربکم، اللہ نے تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں؟ اللہ تشرکو، کہ اللہ کی ذات میں شریک کو ٹھہرانا یہ تم پر حرام ہے، بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا اور حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، تم زندگی کو درغور کرو، وہ زندہ بچیوں کو درغور کیا کرتے تھے بھوک کی ڈر کی وجہ سے، اور معاشرے میں وہ معاشرہ تھا اس قسم تھا کہ بچی کے پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کی وہ تذلیل سمجھتے تھے، اس لیے بچی کو زندہ درغور کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تم بھوک اور غربت کی ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو، نحن نرزقکم وایاہم، وہ تمہیں بھی کھلائے گا اور انہیں بھی کھلائے گا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ بٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا وما بطن یا چھپی ہوئی گمراہی بے حیائی کیوں نہ ہو اس کے پاس بھی نہ بٹکو، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ کسی کو نہ حق قتل کرو، جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اس جان کو اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لوگو یہ ہیں وہ جو باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاکید فرماتا ہے تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھ میں آئے تمہاری یہ باتیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مقدس کی آیتیں اس سردار کے سامنے پڑھی، یہ آیتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا وہ سردار، اس نے خدا کی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً یہ کسی زمین والے کا کلام نہیں ہے، یہ وحدہ لا شریک لہ کا کلام ہے۔ آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ وَيْمُنِيَمْ تو کیا حکم چھو دیون، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کس چیز کا حکم آپ کرتے ہو؟ اس پر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی ایک مختصر سی آیت پیش کی جو ہم دوسرے خطبے میں آخر میں جو ہم آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ عدل اور انصاف پر قائم رہو، بالعدل والاحسان، اور احسان کرو آپس میں آپ، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داری کا پاس رکھو، یہ میرے رشتہ دار آسن چیے پن ہمسائے برائے آسن چیے ان کا پاس رکھو، ان کی مالی اعانت کرو جو غریب ہیں جو قرابت دار ہیں تمہارے، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے حیائی کی باتوں اور برے کاموں سے پرہیز کرو، والبغی، اور ظلم کرنے سے روکو، ظلم کرنے سے رکو، وہ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ آج کا سبق تھوڑا طویل ہے اس لیے یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔